کے صبر کے متعلق مجھے یاد آیا کہ اس زمانے میں مدینے کا گورنر مروان تھا. مروان وہ کھلا ممبر پر حضرت علی کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں، گستاخانہ باتیں کیا کرتا تھا. امام حسن تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے صبر سے کام لیا. صبر سے کام لیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت تھی. صبر سے کام لیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مروان کی ملاقات امام حسن سے ہوئی تو مروان نے منہ پر امام حسن کو بھلا برا کہا. پھر بھی امام حسن نے صبر کیا، کوئی جواب نہ دیا. اور اسی دوران مروان کو ناک آئی، چھینک آئی یا ناک میں سے گندگی آئی تو اس نے سیدھے ہاتھ سے صاف کیا. تو امام حسن بول پڑے، اے مروان، ناک آ جائے تو اسے سیدھے ہاتھ سے صاف نہیں کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے. یہ میرے پیارے آقا کی سنت ہے. جب آپ کے بارے میں برا کہا تو آپ نے صبر کیا، لیکن جب پیارے آقا کی سنت کی بات آئی تو آپ نے مروان کو بھی سنا دیا یہ غلط ہے، میرے آقا کی سنت ایسے ہے. پتہ یہ چلا کہ آپ صابر بھی تھے اور حق بات کہنے میں کسی سے ڈرتے بھی نہیں تھے. اور ڈرنے کی ضرورت کی کیا تھی؟ رسول کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ امام حسن امام حسین ہی تو ہے، وہی تو سردار ہے. وہ اگر کسی کو ڈانٹ کر بھی نیکی کی دعوت دے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہ نہیں لکھا جاتا، کیوں تو وہ آل رسول ہے. ان کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی. پتہ یہ چلا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. اور آپ کے کچھ واقعات فضیلتیں حدیث و پاک میں ہیں جو مجھے یاد تھا، میں نے بیان کیا. ابھی آپ کے سمجھ میں آیا امام حسن کی، کچھ تو سمجھ میں آئی ہو گیا امام حسن کی زندگی. تو یہ امام حسن کی ہے. انشاءاللہ تعالی 5 ربیع الاول خیال رکھیے، چھٹی شب رہے گی. انشاءاللہ اپنے جب پروگرام ہوں گے نا ربیع الاول کے، انشاءاللہ مجھے یاد دلائیے 5 ربیع الاول کو پورا کے پورا ٹاپک امام حسن کے اوپر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو اب ہم آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میدان کربلا امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار، دوست احباب، بھائی، بھانجے، بھتیجے، آل اولاد کو سب کو اسلام کے لیے قربان کر دیا. اب میدان کربلا میں جانے کے لیے صرف ایک ہی ذات بچی ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اب میدان کربلا میں جانے کے لیے تاجدار کربلا، نبی کے نور عین، علی کے دل کے چین، ہم سب کے سردار، جنتی نوجوان کے سردار، پیکر صبر و رضا، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہوئے. خیمے میں جاتے ہیں، صندوق کھولتے ہیں. صندوق میں سے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف سر پر باندھا. حضرت جعفر جو آپ کے چاچا تھے ان کا نیزہ ہاتھ میں لیا. مصری قبا زیبتن فرمائی اور حیدر قرار شیر خدا کی تلوار ہاتھ میں لی اور میدان کربلا میں جانے کے لیے نکل پڑے. اب سوچئے ایمان والو، غور کیجئے، ہر آدمی جاتا تھا تو امام حسین اسے الوداع کہتے تھے، سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ تیرا حافظ اور نگہبان ہے. لیکن قربان جائیے، سب کے لیے دعا کرنے والے امام حسین کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی الوداع کہنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ حافظ اللہ نگہبان کہنے والا نہیں ہے. ہے تو آپ کی بہن زینب ہے، آپ کی بیوی ہے، کچھ عورتیں ہیں اور آپ کا ایک بیٹا جو بیمار تھا، زین العابدین، جو بیمار تھے وہ زین العابدین. پھر بھی دیکھیے بیماری کی حالت میں وہ زین العابدین بستر سے اٹھتے ہیں، نیزہ سنبھالتے ہیں. اے بابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں جائے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ کے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتا. اے میرے بابا جان، مجھے میدان کربلا میں جا کر آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا موقع دیجئے. امام علی مقام بچے کو سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹا زین العابدین، تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بعد میرے بیویوں کا، میرے بہنوں کا اور دیگر عورتوں کا نگہبان کون ہوگا؟ ان کا مہر
محرم کون ہوگا؟ اے میرے بیٹا ان کے تم ہی محرم ہو، ان کے نگہبان تم ہی ہو، تمہیں شہید ہونا نہیں ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ امام حسین کی نسل کہاں سے چلی؟ حضرت زین العابدین سے چلی۔ وہ 12 امام سب امام زین العابدین کے بعد ہے۔ امام باقر، امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، جو بھی 12 امام آئے سب امام زین العابدین سے ہیں۔ اے میرے بیٹا تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنا امامہ شریف اتار کر بیٹے زین العابدین کے سر پر رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے باپ دادا کے جو تبرکات آئے ہیں، جو سلسلہ آیا ہے، اے میرے بیٹا اسے تمہیں چلانا ہے، حسینی سادہ سلسلہ تم سے چلے گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم آرام کرو۔ بیٹے کو بستر پر لیٹا کر کے امام علی مقام میدان کربلا میں جانے کے لیے نکل پڑے۔ بہن نے کہا، زینب کہتے بھائی حسن، بھائی حسین۔ امام علی مقام کہتے نہیں اے میرے بہن رونا نہیں۔ بیویوں نے کہا اے میرے سرتاج۔ امام علی مقام کہتے آنکھوں سے آنسو بہانا نہیں، اور جب میں شہید بھی ہو جاؤں تو کپڑے پھاڑنا نہیں، نوچنا نہیں، رونا نہیں، پیٹنا نہیں، یہ ہمارے آقا نے ہمیں نہیں سکھایا۔ یاد رکھیے جب کوئی مر جائے تو نہ کپڑے پھاڑنے کا حکم ہے، نہ نوچنے کا حکم ہے، نہ سر مارنے کا حکم ہے۔ ارے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہی لینے حکم ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی نے دی ہوئی نعمت ہے، اس نے لے لی، ہمیں کیا حق ہے اتنا چلانے کا، رونے کا؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں فطرت ہے، باپ بھائی بیٹا بہن ماں کوئی بھی ہو تو رونا آتا ہے، رونا ایسے رو کہ تمہارا دل جانے تمہارے آنکھیں جانے۔ اتنا پھاڑ پھاڑ کر کے، بال نوچ نوچ کر کے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے رونے کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے گھر میں اگر کوئی انتقال بھی ہو جائے رونا آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن فطرت کو تھوڑا چھپائے، رونے کو تھوڑا ضبط کر لے، یعنی صبر سے کام لے لے۔ روتے ہیں اتنے پورتا، پھر 3 دن کے بعد تو پھر شروع ہی، یہ میرا وہ تیرا، یہ کس کو لے رکھا وہ کس کے لیے رکھا، بس 3 دن کا ہی غم۔ غم تو ہمیشہ ہونا چاہیے، محبت ہو تو ہمیشہ غم ہونا چاہیے۔ ہمیں امام حسین سے محبت ہے تو ہمیں ہر محرم کے مہینے میں کم سے کم یہ 10 دن تو یاد آتی ہے۔ باقی کے دنوں میں آتی ہے، عاشق اہل بیت کو باقی دنوں میں بھی آتی ہے، لیکن جس کو زیادہ نہیں آتی کم سے کم 10 دن تو آتی ہے۔ 10 دن نہیں تو کم سے کم 10ویں محرم کو تو آتی ہے، کم سے کم 10ویں محرم کو تو نیک عمل کرتا ہے وہ، ایسی یاد مناؤ۔ امام علی مقام جب نکلے، زینب سے کہتے ہیں بھائی بہن زینب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر میدان کربلا تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ اے میری زینب تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائیوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے لخت جگر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ اے میری بہن ابھی تک تم نے صبر کیا، جب اپنے بھائی حسین کو قربان ہوتے ہوئے دیکھے، شہید ہوتے ہوئے دیکھے تو اے میری پیاری بہنا اسی طرح صبر کرتے رہے، اس لیے کہ تم صابروں کی اولاد ہو، صابروں کی ماں ہو، صابر کی بہن ہو، ہر حالت میں صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ اللہ غور کیجئے ایمان والو، صبح سے لے کر امام حسین لاشیں اٹھاتے لا رہے، تھک چکے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ایک بدن کا، ایک اناج کا یا پانی کا لقمہ تک آپ کے پیٹ میں نہیں گیا۔ ایسی حالت میں بھی کیسے صبر کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اپنی بہن کو کیسی نصیحت کر رہے ہیں، اپنی بیویوں سے کہتے ہیں سنو تم صابروں کے گھرانے والی ہو، صابر کی عورتیں ہو، ہر حالت میں صبر کرتے رہنا۔ مجھے معلوم ہے زینب میری شہادت کے بعد یہ لوگ تمہیں ستائیں گے، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں گے، تمہیں لے جائیں گے یزید کے دربار میں، تم پر ظلم و ستم کریں گے، لیکن اے میری پیاری بہن یاد رکھنا کچھ بھی ہو جائے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے لیے ہر تکالیف کو برداشت کر لینا، صبر کر لینا، لیکن دین اور نانا کی شریعت پر آج نہیں آنے دینا۔ کیا نصیحت تھی امام علی مقام، سب کہہ کر کے آپ نکلے،
سب کو تو آپ الوداع کہتے تھے، لیکن آپ کو الوداع کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ چند عورتوں کی آہیں ہے، آسے ہے، آنسو ہے، بہن زینب کی آنسو ہے، آہیں ہے، بس اسی میں آپ جو ہے میدان کربلا سے نکلے۔ نہ بیوی کے آنسو آپ کو روک سکے، نہ بہن کے آنسو آپ کو روک سکے، نہ باقی جتنے زندہ عورتیں تھیں ان کے آنسو روک سکے۔ آپ جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد گھوڑا چلنے کا ہی نام نہیں لیتا۔ آپ جب سر گردن کی طرف ڈال کر دیکھتے گھوڑے کے تو آپ کی بیٹی سکینہ لگام کو پکڑے ہوئے۔ بابا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ ارے آپ تو وہاں جا رہے ہو کہ جہاں جانے کے بعد انسان زندہ واپس آتا ہی نہیں۔ اے میرے بابا جان، اگر آپ بھی شہید ہو گئے تو یہ سکینہ کس کو بابا کہہ کے پکاریں گے؟ ہمارا سہارا کون ہوگا؟ اے میرے بابا جان آپ مت جائیے۔ جو درندوں نے، جو بے رحموں نے میرے معصوم علی اصغر پر رحم نہیں کیا، وہ ہم پر کیا رحم کرے گا؟ امام علی مقام گھوڑے سے اترتے ہیں، بیٹی سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی سکینہ تم صابروں کی اولاد ہو، ہر حالت میں صبر کرنا، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کے خاطر، خدا کے دین کے خاطر، نبی کے نام کے خاطر۔ سکینہ کو اٹھا کر کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ میدان کربلا میں سب کچھ کھونے کے بعد نواسۂ رسول میدان کربلا میں نکل پڑے۔ ایک نظر دوڑائی، چاروں طرف یزیدیوں کی فوج، اور ابن سعد نے بڑے بڑے مشہور و معروف پہلوان بہادر سرما امام حسین کے مقابلے کے لیے رکھے تھے۔ امام علی مقام نے جب چاروں طرف دیکھا، ننگی تلواریں ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہیں، دریائے فرات پر پہرا ہے، آپ نے اہتمام حجت کہا، کیا؟ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کی آن ہوں، یارو پہچان محمد کی جان ہوں، بھائی میرے حسن ہے تو اماں ہے فاطمہ، بابا خدا کے شیر ہے، نانا ہے مصطفیٰ، میرا لہو بہا کے تم کچھ نہ پاؤ گے، مجھ سے اگر لڑو گے جہنم میں جاؤ گے، لیکن ترس نہ آیا سمرے لعین کو، سجدے میں سر قلم کیا حیدر کے لال کا، حیدر کے لال کا۔ آپ نے جب یہ جوز پڑھی، میدان کربلا کا چپا چپا، ریگستان کا ایک ایک کنکر جھوم اٹھا ہوگا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یہ نواسۂ رسول ہے اور ان کے خون کے پیاسے ان کے ہی نانا کے امتی ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں، اے کوفہ والو، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والو، میں کون ہوں؟ میری طرف دیکھو تو صحیح، میں اسی رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ وہی رسول نے مجھے جنت کی خوشبو کہا ہے، وہی رسول نے یہ کہا ہے کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے رسول سے دشمنی کی وہ خدا کا دشمن ہے۔ اے لوگوں، تم لوگوں نے خطوط بھیج کر مجھے بلایا، اور جب میں آیا تو تم نے بے وفائی کی، میرے ساتھیوں کو شہید کر دیا، میرے بھانجوں کو بھتیجوں کو شہید کر دیا، میرے جان نثاروں کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اے زفاکارو، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ میرے نانا کے صدقے تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اللہ، سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی آخری مرتبہ امام حسین کا یہی جملہ ہے، اے یزیدیو اب بھی توبہ کر لو، اللہ تمہیں رسول کے صدقے معاف فرمائے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ان کے دل جو ہے نا سیاہ ہو چکے تھے، پتھر سے بھی سخت زیادہ ہو چکے۔ جب امام حسین نے یہ جوز پڑھی اور یہ جب لوگوں کو کہا تو کئی لوگوں کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور ان کا دل بھی گواہ دینے لگا کہ امام حسین جھوٹا نہیں کہہ رہے، لیکن ابن سعد اور اس بڑے بڑے سرداروں نے انہیں دھمکایا، دھمکانے کی وجہ سے وہ لوگ پھر گئے۔ یعنی ان کا ارادہ ہو رہا تھا کہ امام حسین صحیح بول رہے ہیں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، لیکن ابن سعد اور بڑے بڑے سرداروں نے جب دھمکایا وہ بیچارے توبہ ہی نہیں کر سکے۔ بس ابن سعد کی سپاہ سالار میں انہوں نے امام حسین سے جنگ ہی کی۔ امام حسین کہتے ہیں، اے لوگو، میں اس ماں کا لال ہوں
اس فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہو کہ جس کے متعلق میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پل صراط سے بی بی فاطمہ کو گزرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو کہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط پال کر رہی ہے۔ اس ماں کا میں بیٹا، کیا اب بھی تم میرا خون بہاؤ گے؟ کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہے؟ کل اللہ رسول کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو ابن سعد اور اس کے ساتھی کہتے ہیں حسین وہ سب ہم نہیں جانتے، ہماری ایک ہی شرط ہے، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا ہم سے مقابلہ کر لو۔ امام علی مقام کہتے ہیں اے نادانو مجھے تم سے یہی امید تھی، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کہی، اہتمام حجت اس لیے کہی کہ بل کل بروز قیامت میں تم یہ شکایت نہ کر سکو کہ میں نے امام حسین اور حق کو پہچانا نہیں تھا۔ میری حجت قائم ہو گئی۔ اب رہا یزید کے بیعت کا سوال، تو یہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ نکل پڑے میدان کربلا میں، بھیجو تمہارا جو بڑا سے بڑا بہادر ہو، میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ ابن سعود نے بڑے بڑے بہادر رکھے تھے۔ تمیم ایک بہادر تھا ملک شام کا۔ تمیم کو اشارہ کرتا ہے ابن سعود، تمیم میدان کربلا میں جاتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا جس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہو، جس کے بازو میں شیر خدا کی طاقت ہو، اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ وہ جا کر کے مقابلے کے لیے جاتا ہے، ایک ہی وار میں امام حسین نے اسے جہنم پہنچا دی۔ دوسرا ایک آتا ہے اپنے بہادر کے ڈنگ کے مارتا ہوا، اے حسین تم مجھے جانتے نہیں، عراق میں ملک شام میں میری بہادری کی شہرت ہے، بڑے بڑے پہلوان مجھے دیکھ کر ڈرتے ہیں، میری ہمت کا بہادری کا لوہا مانتے ہیں، میں جہاں تلوار مار دوں تو پہاڑ بھی سرما بن جائے۔ اب ڈنگ کے مارنے لگا۔ امام علی مقام کہتے ہیں اے نادان تو ہمیں جانتا نہیں، ہماری رگوں میں شیر خدا کا شیر ہے، ہماری بازوں میں علی کی قوت ہے، تو ہمارے سامنے مچھر اور مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آگ بگولا ہو گیا وہ، اور امام حسین پر حملہ کرنے لگا۔ امام حسین نے وار کو بیکار کر دیا، ایک ہی وار میں اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، گاجر کی طرح گر کر کے ختم ہو گئے۔ امام علی مقام ایک 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 اسی طرح بہادروں کو قتل کرتے چلے گئے، جہنم کا ایندھن بناتے چلے گئے۔ تو ایک بدر بن سہیل کہتا ہے اے ابن سعد، کس ان پڑھ لوگوں کو حسین کے مقابلے میں بھیجا؟ یہ تو سب ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو ابن سعد کہتا ہے بدر تو چلا جا، میں کیوں جاؤں؟ میرا بیٹا اتنا بڑا بہادر ہے، پہلے وہ جانے دے، 1 منٹ میں حسین کا سر لے آئے گا۔ تو بدر کے بیٹے کو حکم کرتا ہے ابن سعد، بدر کا بیٹا گیا، 2 ہاتھ ہی نہیں کر پایا، امام علی مقام نے اس کے گردن کو تن سے ایسے جدا کیا جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے۔ اب اس کا باپ بدر بن سہیل جیش میں آتا ہے، تیش میں آتا ہے، ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، شیر کی طرح دہاڑے مارتے ہوا امام علی مقام کے پاس آتا ہے، اے حسین مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں وہ بہادر ہوں کہ میری عزت تمام بہادر کرتے ہیں، میں وہ بہادر ہوں کہ ابن سعد نے تمہارے مقابلے کے لیے مجھے رکھا ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں تیری طرح ہم ڈنکے نہیں مارتے، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر لے۔ دونوں میں مقابلہ ہوا، لیکن امام علی مقام نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ کئی بہادروں کو امام علی مقام نے موت کے گھاٹ اتار دیا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے باوجود، بھائی بھتیجے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے لانے کے باوجود۔ کیسی ہمت، شجاعت اور بہادری امام حسین، ایک ایک کو آپ قتل کرتے چلے گئے۔ یزیدیوں میں یہ ڈر پیدا ہوا اگر یہی امام حسین کا انداز رہا تو ہمارے سب لوگ مارے جائیں گے، ہماری سب کی بیویاں بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے وہی چال چلی، کہتا ہے اب سب مل کر حملہ کرو، سب مل کر حملہ کرو، جدا جدا نہیں، اکٹھا۔ تمام لوگوں نے نواز رسول کو گھیرے میں لے لیا اور تیروں کی بارش ہو گئی۔ آپ کا جو گھوڑا تھا اس کو اتنے تیر لگے کہ ان گنت گنتی سے باہر، وہ گھوڑا بیچارہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ امام حسین جو ہے نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اتر کر کے آپ لڑنا ہی چاہتے تھے،
لوگوں سے مقابلہ ہی کرنا چاہتے تھے. ایک بدبخت نے ایسا تیر دے مارا، ایسا تیر دے مارا کہ جو امام پاک کے پیشانی مبارک پر جا. ہاں ہاں، یہ وہی امام حسین کی پیشانی تھی جسے پیارے آقا بار بار چوما کرتے تھے اور صحابہ سے یہ کہتے تھے اے صحابیو اس بچے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرنا. وہ پیشانی پر زہر آلودہ تیر لگا، آپ کو گست آ گیا، چکر سا آ گیا، آپ نیچے گر گئے. نیچے گرنے کے بعد یہ لوگوں نے بھالے سے، تلواروں سے آپ کو زخمی کیا. تقریباً 72 تلواروں کے زخم تھے اور بھالے کے تو ان گنت زخم تھے. پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ نیچے گر پڑے. کسی کی ہمت نہیں. پھر بھی ابن سعد کہتے ہیں جاؤ امام حسین کے سر کو کاٹو. کسی کی ہمت نہیں. خلی بن یزید گیا ڈر کے مارے واپس، سنان گیا ڈر کے مارے واپس، اور ایک گیا ڈر کے مارے واپس. ایک بدبخت آیا جس کا نام سمر تھا. کیا تھا؟ سمر. وہ گیا اور امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. امام عالی مقام کہتے کون؟ سمر. کیا ارادہ ہے؟ شہید کرنے کا ارادہ. اے کمبخت اٹھ جا، نادان اٹھ جا، مجھے آخری مرتبہ اپنے رب کا سجدہ تو کرنے دے. سمر اٹھا، خون سے تو وضو ہو چکا تھا. قربان جائیے ایمان والو، نماز کی محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ امام حسین سے سیکھیے. صرف لڑائی کرنا سب کچھ نہیں ہے، صرف حضور کے گھرانے میں پیدا ہونا ہی سب کچھ نہیں ہے. امام حسن اور امام حسین کے اخلاق اگر آپ پڑھیں گے، ان کی عبادت، سخاوت اور صبر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کے گھرانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا اسلام کے لیے. ہٹ جا، مجھے اپنے رب کا آخری سجدہ تو کر لینے دے. امام عالی مقام کا خون سے تو پہلے لہو لہان ہو چکا تھا. جیسے بن پڑا آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا. امام حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے تمام یزیدیوں نے دیکھا، میدان کربلا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے نے امام حسین کو میدان کربلا میں سجدے میں سر رکھتے ہوئے دیکھا، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے کام آ گئے اور جام شہادت نوش فرما لیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. پڑھیے درود شریف. اللہ